الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما۔ کل آپ حضرات کے سامنے بیعتی رضوان کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی، اور بیعت اس بات پر کہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے، جو ایک افواہ تھی، لیکن تمام صحابہ نے جہاد کی نیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اللہ نے اس منظر کو ان الفاظ میں بیان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ایمان والوں سے راضی ہے۔ ایمان والوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ آگے اللہ نے خود فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ ان تمام اہل ایمان سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ اللہ ان سے کیوں راضی ہے؟ اس وجہ سے راضی ہوا، یہ جو لفظ ہے نا عن المؤمنین، ان کے ایمان کی وجہ سے اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ ایمان اور اخلاص، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی رضا کا ذریعہ اور اللہ کی رضا کا سبب بن رہے ہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے تو تمام صحابہ اس شوق اور جذبے کے ساتھ بیعت کر رہے تھے، گویا کہ انہوں نے یہ عزم کیا، اس بات کا ارادہ کیا، اس بات کا کہ ہماری جان بھی چلی جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کرنا ہے، اس بات پر کہ بھئی جان بھی چلی جائے، ہم نے اللہ کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے۔ پھر فرمایا فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، جب بیعت ہو گئی اللہ نے تمام صحابہ اکرام کے دلوں میں اطمینان کو اتار دیا۔ حدیبیہ سے جب صحابہ واپس ہوئے، بعد میں پتہ چلا کہ بھائی وہ حضرت عثمان تو شہید نہیں ہوئے تھے، ویسے ایک افواہ تھی۔ یہ لوگ جب وہاں سے واپس ہوئے، اب اس پہ مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ 10 دنوں کے بعد، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 20 دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ خیبر کے جانب روانہ ہوئے اور خیبر کو فتح کیا۔ خیبر پر اس وقت یہودیوں کا قبضہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور آپ کے صحابہ چلے گئے اور خیبر فتح ہوا۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت صلح حدیبیہ کے بعد 10 دنوں کے بعد یا 20 دنوں کے بعد جب یہ وہاں پر خیبر چلے گئے، کوئی گمسان کی جنگ نہیں ہوئی، بغیر کسی مشکلات کے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خیبر کی فتح عطا فرمائی، یہود و ہنود پر اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو آگے فرمایا وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ہم نے ان کو نزدیک فتح کی دولت سے نوازا، یعنی کہ خیبر کو بھی اللہ رب العزت نے وہ مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ اس خیبر کے جنگ کے اندر ایک عجیب واقعہ ہوا، اور اس کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں اور اسلام کا مزاج ہم سمجھ لیں۔
خیبر میں مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی قلت تھی، کم ہو گئی تھی، یعنی کھانے پینے کا سامان بہت کم تھا۔ ایک چرواہا تھا، اس کے بعد بہت ساری بکریاں تھیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس وہ آیا، وہ چرواہا، اس کے پاس بکریاں بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا آپ لوگ کیوں آئے ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ اللہ کے بندے صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اس دھرتی پر عبادت ہو تو صرف رب کی عبادت ہو۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے بادشاہ کہاں پر ہے؟ اگر انہوں نے کہا ہمارا بادشاہ نہیں ہوتا، ہمارا تو پیغمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس کا محل کہاں پر ہے؟ کہا محل نہیں، وہ جو سامنے خیمہ لگا ہوا ہے نا وہیں پر ہی وہ ہوتے ہیں۔ کہا میں ان سے مل سکتا ہوں؟ کہ آئیے۔ وہ چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب آیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا رہا، حضور نے اسے دین کی دعوت دی، اس کے دل پر بڑا اثر ہوا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اگر میں کلمہ پڑھ لوں، مسلمان ہو جاؤں تو میرا کیا مقام ہوگا؟ تھا ایک چرواہا، بکریاں چرانے والا۔ نبی پاک نے فرمایا آپ ہمارے بھائی بن جائیں گے، یعنی تمام مسلمان آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی ہے۔ وہ اور حیران ہوا اور کہا ہم آپ کو اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ اس نے کہا مجھ سے تو بدبو جا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی برکت سے اللہ تیرے اس بدبو کو خوشبو میں تبدیل فرما دے گا۔ اس نے کہا میرا رنگ بھی بہت کالا ہے، فرمایا اس رنگ کو بھی اللہ چمکدار بنا دے گا۔ وہ کلمہ پڑھنے لگا، حضور نے فرمایا نہیں پہلے کلمہ نہ پڑھو، یہ بکریاں کس کی ہے؟ یہ جو تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو یہودیوں کی ہے، یعنی جن کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے اللہ کے نبی گئے ہیں ان کی بکریاں ہیں، اور ادھر کھانے پینے کی اشیاء بھی کیا ہے؟ کم ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں پہلے ایسا کرو کہ یہ بکریاں ان کے حوالے کر دو، پھر آ کر کلمہ پڑھو، یہ تو تمہارے پاس امانت ہے۔ اس قدر امانت کی ادائیگی کا حکم ہے۔ جنگ کی حالت میں بھی بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے، فرمایا نہیں پہلے امانتیں دے دو پھر آ جاؤ ہمارے پاس۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہی اسلام کا درس ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تو وہ چلا گیا اور پھر آیا، کلمہ اس نے پڑھ لیا۔ اللہ کی قدرت کہ نہ نماز کا کوئی وقت ہے نہ کوئی اور عمل اس نے کیا ہے، بس وہ سیدھا جنگ میں کودا اور لڑتے لڑتے فوراً شہید ہو گیا۔ ایک بھی نماز نہیں پڑھی، صرف کلمہ پڑھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس کو ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے۔ تو یہ غزوہ خیبر جو ہوا تو فتح خیبر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی۔ فرمایا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری غنیمتیں۔ غنیمت کسے کہتے ہیں؟ دشمنوں سے لڑتے لڑتے جو مال مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے نا اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے فتح بھی عطا فرمائی تمہیں، اور وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور بہت ساری غنیمتوں کا مال بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کر سکتا ہے، اس لیے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا، اللہ زبردست ہے، باقی ساری کائنات اس کے زیر دست ہے، حکیماً حکمت والا ہے۔ حدیبیہ میں فتح مکہ میں تم داخل نہ ہو سکے، عمرہ ہی نہ کر سکے، اور وہاں سے واپس آئے اور خیبر میں تمہیں فتح عطا فرمائی۔ اس میں اللہ کی بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں بھی اللہ کی کیا بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونها، اور اللہ رب العزت نے تم سے وعدہ کیا ہے، تم سے مراد قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے۔ اس وقت تو صحابہ تھے، لیکن اس کے بعد قرآن تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے نا۔ تو وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اہل ایمان سے جتنے بھی مسلمان ہیں تم سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے مغانم کثیرۃ، بہت سارے مال غنیمتوں کا،
بلے دنیا والے تم سے سفارت تعلقات بھی منقطع کر دے، دنیا والے تم سے کاروبار وغیرہ بھی ختم کر دے، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں اور کہیں سے مال و دولت عطا فرمائے گا، ان چیزوں کا تم پر اثر نہیں ہوگا۔ اور فرمایا فعجل لکم ہادی، یہ خیبر تو اللہ رب العزت نے تمہیں بہت جلدی تمہیں فتح کروا دی، بغیر کسی اتنی شدید لڑائی کے اللہ رب العزت نے تمہارے ہاتھوں پر خیبر کو کیا کر دیا؟ فتح کرا دیا۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اس کو سمجھنا، یہودیوں کا ایک حلیف تھا، جس طرح ہوتے ہیں نا دنیا میں ایک تو اصل جنگجو ہوتا ہے، ایک ان کے کچھ کیا ہوتے ہیں، حلیف ہوتے ہیں۔ تو ایک قبیلہ تھا، ایک برادری تھی، تو وہ یہودیوں کا حلیف تھا، اس کا نام تھا غطفان۔ انہیں جب پتہ چلا کہ مسلمان یہودیوں پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا سارا ساز و سامان نکالا اور کام یہود کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑیں گے۔ حالانکہ اسلحہ تھا ان کے پاس، طاقت، سب چیزیں تھی، ارادہ بھی انہوں نے کر لیا۔ اللہ نے مسلمانوں کا رعب ان کے دلوں میں ڈال دیا، وہ پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم کیوں لڑیں، ان سے لڑتے اگر وہ ہمیں نقصان پہنچا دے تو پھر کیا ہوگا؟ اس رعب کی وجہ سے وہ جنگ سے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ فرمایا وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا، ان کے دلوں میں اللہ نے ایسا رعب ڈالا کہ وہ جنگ لڑنے کی ہمت ہی نہ کر سکے۔ فرمایا وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والے جو اہل ایمان ہیں نا، ان کے لیے بھی یہ نمونہ بن گیا، نشانی بن گئی۔ دنیا تو یہ کہتی ہے نا کہ بھائی یہ چیز نہیں ہوگا، یہ ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، یہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ایمان کی ضرورت ہے۔ خوبصورت ایمان ہونا بندے کے پاس، کامل ایمان ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہونا۔ اسباب بھی بندہ استعمال کرے، اسباب ظاہر دنیا میں ہم رہتے اسباب بھی استعمال کریں، لیکن اسباب کے بجائے مسبب الاسباب پر کامل یقین ہو، جو اسباب بنانے والا اللہ ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان کے لیے یہ عبرت بن جائے کہ اللہ ایسے ایسے کام کرتا ہے۔ ذہن میں بھی نہیں ہوتا، وہم میں بھی نہیں ہوتا، دماغ میں بھی نہیں ہوتا، اللہ رب العزت ایسے ایسے کام کر دیتا ہے۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے یہ واقعہ عبرت بن جائے، نشانی بن جائے۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تمہیں سیدھے راستے پر چلائے۔ صحابہ تو ویسے بھی سیدھے راستے پر تھے، پھر کیا مطلب اس کا؟ تو اس کا معنی یہ ہے کہ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ قوت ایمان تمہارا اور بڑھ جائے گا، اور اسباب کے بجائے اللہ کی ذات پر توکل تمہارے دلوں میں اور بڑھ جائے گا۔ ان جیسے واقعات سے اللہ کی ذات پر کامل توکل اور کامل بھروسہ تمہارے دلوں کے اندر اور بڑھ جائے گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے بڑھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پروردگار ہماری غلطیاں معاف فرما۔ وصلی اللہ علی النبی۔ یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد آپ کے ساتھ صرف اتنا ہے کہ آپ یہ ویڈیو خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو سنائیں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگوں کا جذبہ ایمانی اور بڑھ سکے۔ یہاں تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا۔ اپنے ہوسٹ نوید احمد شاہ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔